لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غربت کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو حکم، آپ کی یہ طبیعت بنائی گئی کہ آپ نے بھی مسکینی والی زندگی گزارنی ہے اور اپنی ازواج 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو امہات المومنین نے پھر کیا کیا؟ نبی سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ جو مال غنیمت میں حصہ آتا ہے ہمیں اتنا حصہ دیں وغیرہ وغیرہ، جس کی تفسیر میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہمیں حکم کیا دیا ہمارے نبی نے کہ اپنے گھر والوں کو عاشروہن بالمعروف، قرآن کہتا ہے عرف کے مطابق کیسے معاملہ چلانا ہے ان کے ساتھ. عرف جس اسٹینڈرڈ کی آپ کی گھر والی کی لائف شادی سے پہلے کی تھی ہی، پوری کوشش کر کے کم سے کم وہ اسٹینڈرڈ آپ نے اس کو دینا ہے. اب کوئی کہے دیکھو نبی کی جب ازواج نے نبی سے مانگے پیسے تو نبی نے کیا فرمایا کہ تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ٹھیک ہے، اب مال غنیمت میں مال آئے گا تو میں تم سب کو اچھے خاصے پیسے دوں گا، لیکن اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا، سب میرے نکاح سے کیا ہو جائیں گی؟ آزاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو اختیار دے دیا ڈیورس کا. کیا آپ کے پاس اب یہ آپشن ہے کہ یا تو اسی غربت میں گزارا کریں جیسا میں ویسے ہی آپ نے بھی، ایک دن کھانا ہوگا ایک دن کھانا نہیں ہوگا. چولہا کبھی جل گیا تو قسمت ہے، نہیں جلا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو روزہ رکھیں گے. نبی کی کیا سیرت ہے، جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اگر کہہ دیتی ہاں ہے چلو بھائی لے آؤ کھا لیتے ہیں، اگر کہتی ہیں کہ نہیں ہے چلو روزے کی نیت کر لیتے ہیں. بھائی جب بھوکا پیاسا رہنا ہے شام تک تو روزے کی نیت کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں؟ نیت نہ کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں؟ تو نبی نے ان کو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو میں طلاق کا اختیار دیتا ہوں. سب ازواج کو بلا بلا کے الگ الگ اختیار دیا ہے کہ آپ کو بھی ڈیورس کا حق ہے کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہیں، یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو سکتی ہیں. آپ کو بھی، سیدہ عائشہ کو بھی، کیونکہ ان کی عمر کم تھی تو اس لیے ان کو آپ نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا، پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ لے لو، کیونکہ پھر بعد میں یہ آزمائشیں آئیں گی. یہ جو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی کم عمری میں سیدہ عائشہ سے شادی کر لی، بھائی سیدہ عائشہ کو ڈیورس کا حق بھی نبی نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتی ہو کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو آپ علیحدگی لے لو اور جلدی فیصلہ نہ کریں، آپ کی عمر کم ہے، اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ لیں آپ. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ افیک اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ ہے، یعنی یہ آپ کو سوال کیسے کر لیا آپ نے ہم سے؟ یعنی ایک طرف فقر و فاقہ اور پیغمبر اور دوسری طرف دولت، تو بھائی ہم فقر و فاقہ برداشت کریں گے، آپ کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ سیرت زوردار تماچا ہے ان بغیرتوں کے منہ پہ جو بار بار تانا دیتے ہیں کہ نبی کی عمر اتنی زیادہ اور کم عمر سے شادی کر لی. جن سے کی ہے وہ خوش ہیں ان کو ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں یہ حق نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے اتنی 50 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ جیسی کم عمر سے نکاح کر کے کیسا نبھایا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ایسا آپ کا بیہیویئر تھا کہ وہ ڈیورس کا رائٹ ملنے کے بعد بھی کہہ رہی ہیں مجھے غربت میں بھی آپ پسند ہیں. آج کسی کی بیوی ایسا کرے گی؟ جب کرے گی جب میاں میں کوئی الگ سے ہی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں، بھائی بہت ہی کوئی الگ ایکسٹرا آرڈینری ہو. ورنہ میرے اور آپ جیسے جو مارکیٹ میں میاں نارمل پیکنگ میں جو میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ان کے گھر میں اگر ایسے حالات آ گئے تو بیگم بولے گی ٹاٹا بائے بائے. ہم اگر کہیں گے نا دیکھو میں تو صرف ایک ٹائم کا ناشتہ کرا سکتا ہوں، وہ بھی بغیر پکا ہوا آٹا کیونکہ چولہا ہی نہیں جل رہا نا، کھجور پانی، وہ بھی ایک ٹائم، دوسرے ٹائم کا مجھے نہیں پتا بھائی. ایسے ہی چل رہا ہے تو چلو، اور ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے. تو وہ اور اگر علیحدگی چاہیے تو ٹھیک ہے، تو وہ کہے گی بھائی پھر بہتر کیا ہے، ہم تو نہیں گزارا کر. اگر وہ جذبات میں آ کے کہہ بھی دے گی نا نہیں رہنا ہے، تو 4 دن کے بعد پھر بولے گی نہیں رہنا، غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رہنا ہے. تو امہات المومنین تو وہ فقر و فاقہ دیکھ چکی تھیں،
تجربہ کر چکی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اللہ رسول چاہیے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ سید الانبیاء کی جو ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام, شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ملکہ. غالب یہی ہے کہ انہوں نے اس سے بھی جب اتنی ساری شادیاں پہلے سے تھی تو ایک اور کر لی ہوگی, اس میں کیا جا رہا ہے. تو ملکہ سبا, وہ بھی ملکہ اور عالی شان محل, تخت و تاج, جنات کنٹرول میں. وہ علوم کی وجہ سے نہیں جو عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, اللہ نے علوم کچھ نہیں ہوتے عاملوں کے پاس, ان کے کنٹرول میں جنات ہوتے ہی نہیں, جنات نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے, یہ لوگ جنات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ دیکھو کتنا دونوں کی طرز حیات میں بظاہر تضاد ہے نا, لیکن دونوں اللہ کے محبوب پیغمبر. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے یا دولت نہیں ہے, اور اللہ کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ دولت رکھنا کوئی بری چیز ہے نا. اگر بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے دیتا, سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو اتنی غربت رکھی ہے یہ نبی کی خاصیت ہے, امت کو اس کا حکم نہیں. اگر ہوتا تو حضرت عثمان کے 400 اونٹ تجارت کے مدینہ میں آیا کرتے تھے, نبی ان سے کہہ سکتے تھے عثمان میرے گھر تو فاقے چل رہے ہیں اور تمہارے شام سے 400 اونٹ مدینہ کی زمین کو ہلاتے ہیں, اتنے بڑے بزنس کی تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی. تو صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ, مغیرہ ابن شعبہ اتنے مالدار تھے, اتنے مالدار کہ انہوں نے نکاح کیا ہے نا 3 دن تک ولیمے کا لنگر چلایا ہے. 3 دن. ہمارا ولیمہ کیسے ہوتا ہے؟ ادھر ہی آ جاؤ, ہمارے گھر بھی نہ ہو, یہاں کے بیت الخلا بھی استعمال کرو. ویسے ہی اچھا ہو گیا ابھی شادی ہالوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, پہلے ایک مہینہ پہلے جا کے پڑ جایا کرتے تھے, بیڑا غرق کر دیتے میزبان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدید درجے کی غربت کو اپنے لیے پسند کیا. تو یہ کس کی خاصیت ہے؟ نبی کی. اگر یہ اسلام کا حکم ہوتا تو مغیرہ ابن شعبہ کو 3 دن تک لنگر چلانے کی اجازت نہ ملتی. 3 دن لنگر, آپ کو 3 دن لنگر کا مطلب یہ نہیں 3 ٹائم کھانا, دیگیں آ رہی ہیں پک رہی ہیں, آتے جاؤ کھاتے جاؤ, آتے جاؤ, 3 دن تک کھلا رہے ہیں. اور شادیاں بھی بہت کی تھی انہوں نے, تو ایک شادی پہ یہ لنگر تھا, تو باقی یہ پیسہ کہاں سے, چندے کا پیسہ تھا یہ سارا کوئی مال غنیمت کا تھا نا, ان کا بزنس تھا, کاروبار تھا. تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا. ویسے بھی کیسے نبی منع کرتے بھائی, کیونکہ مسلمانوں کو جب جہاد میں چندے کی ضرورت ہوتی تو مالدار صحابہ تو دیتے تھے, بلکہ آپ نے فضیلت سنائی, آپ نے فضیلت سنائی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صحابہ نے, غریب صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, جو مالدار صحابی ہیں وہ اجر میں ہم پہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی جہاد کرتے ہیں, ہم بھی جہاد کرتے ہیں, وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں, ہم بھی صلہ رحمی کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں رات کو, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے, وہ صدقات دیتے ہیں ہم صدقات لیتے ہیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں میں حدیث کا اپنے الفاظ میں. تو شریعت میں لینے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اجر میں ہم پہ سبقت لے گئے, تو یہ تو صدقہ کرتے ہم تو وہ کر نہیں سکتے. تو نبی نے صحابہ کو, غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ والی تسبیح, غالباً تسبیحات فاطمیہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو, تم بھی اجر میں ان کے برابر. جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی کہ بھائی ہم کیوں اجر میں پیچھے رہیں. تو پھر نبی کے پاس جب صحابہ نے آ کے بتایا, جو مساکین تھے, کہ یا رسول اللہ وہ تسبیح انہوں نے بھی شروع کر دی, پھر ہم سے اجر میں آگے ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. اب اللہ نے ان کو دولت دے کے آخرت میں بھی آگے کر دیا تو ابھی اللہ کی مرضی ہے. اب پھر یہاں غریب احساس کمتری میں جائے گا. بھائی احساس کمتری میں اس لیے نہ جاؤ کہ دولت آنے کے بعد صحابہ والے کیفیات رہتی نہیں ہیں. یہ تو صحابہ تھے, دولت آئی تو انہوں نے صدقہ بھی شروع کر دیا, ذکر بھی, تہجد بھی. آپ کے پاس جب دولت آ گئی نا, اگر آ جائے اللہ کرے, لیکن آنے کے بعد بگڑنے کے چانس زیادہ ہیں, نیک بننے کے چانس کم ہیں. شراب, کباب, لڑکیاں, یہ سب عیاشی غریبوں کے شوق نہیں ہے. غریب تو گٹکے کے پیسے بیچارہ تنخواہ جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے. میں اکثر ایک غریب کا واقعہ سناتا ہوں. وہ گٹکا, نسوار, سگریٹ, پان, چاروں چیزیں کھاتا تھا. ہمارا کلاس فیلو تھا.
تو گٹکے کی بو آتی تھی اس کے منہ سے. ایک دن کیا ہوا, صرف نسوار پہ آ گیا, تھا اردو اسپیکنگ لیکن صرف کس پہ آ گیا. میں نے کہا خیریت آپ اتنے نیک کہ باقی تینوں چیزوں سے توبہ کر لی. کہہ رہے توبہ نہیں کی, پیسے ہی نہیں ملتے یار ابا کی طرف سے اتنے کہ چاروں چیزیں خرید سکوں. نسوار کہہ رہے سستی ہے. میں نے کہا چلو ابا نے کم پیسے دے کے اس پہ احسان کیا. تو کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کی زندگی گزاری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ نہیں کہ نبی کے پاس پیسے آتے نہیں تھے, آتے تھے, لیکن آپ نے اپنے لیے پسند کیا کیا, مسکینی کو. لہذا وہ آ گئے تو اب وہ صبح آئے ہیں تو شام سے پہلے کیا ہو جائیں گے, خرچ. اور آپ کی ازواج نے بھی یہی طرز زندگی, صبح آئے تو شام سے پہلے خرچ. تو یہ اسٹائل اگر کسی کا ہو تو وہ پیون زدہ کپڑے پہنے گا. تو پیون زدہ کپڑے پہننا جب سنت ہے جب یہ والا پورا اسٹائل ہو. حدیث میں نبی ہی نے حکم دیا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو اس کے لباس پوشاک سے وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو کوئی نعمت دی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر عالم کے پاس یا کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو یہ جو تواضع پہ میں نے بات شروع کی تھی نا, پھر یہ تواضع نہیں ہے پیسہ بہت ہے لیکن خاکسار فقیر. کیوں فقیر بول رہے اپنے آپ کو, کمبخت, جب تیرے پاس اتنا پیسہ ہے. نہیں میں فقیر, ہاں اللہ کے در کا فقیر بولے تو ٹھیک ہے, میں عاجز. اور پھر وہ گدھے کی سواری پہ جا رہا ہے, پھٹی ہوئی پھٹ پٹی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے اس نے, اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, غریبوں جیسا حلیہ بنائے ہوئے ہے. تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ تواضع کی صورت ہے. دیکھنے میں لگے گی یہ تواضع, حقیقت میں یہ ناشکری ہے, کیونکہ شکر زبان سے بھی واجب ہے اور اپنے عمل سے بھی واجب. زبان کا شکر کیا ہے, اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. عمل کا شکر کیا ہے, دیکھو نظر بھی آ رہا ہے اللہ کا دیا ہے. آپ نے کسی فقیر پر احسان کیا, اس کی اچھی فوٹ پٹلون ٹائی اسپرے کر کے لگا دیا کہ یار دیکھنے میں اب تو لگے میرا دوست ہے نا تو اچھا لگے. اس نے جا کے وہ شاپر میں رکھا, دوبارہ چڈی بنیان میں دھوتی بنیان میں آ گیا. آپ نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یار مجھے اس میں نا تکبر پیدا ہو رہا تھا. تو وہ آپ کیا بولو گے, پھر واپس کر دے, پھر شاپر میں نہ رکھ, وہ مجھے واپس کر دے, تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے یہ پہنایا جائے. تو یہ ناشکری کر رہا ہے تو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.